ڈسکور اوریجنل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اس سے قبل آپ انگار کی 10 اقساط سن چکے ہیں، اب قسط 11 ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن اس سے قبل وہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن کو کلک اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر اور کمنٹس باکس میں اپنی آراء سے ہمیں مطلع لازماً کیا کریں۔ آئیے اس داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ اس قصبے میں بزکشی کے مقابلوں پر لاکھوں روپے کی شرطیں لگائی جاتی تھیں۔ عمر دراز خان خود بھی باقاعدگی سے شرطیں لگاتا تھا۔ اس نے رفتہ رفتہ کریم الدین کو بھی اس لت کا رسیا بنا دیا۔ کریم الدین کے پاس بہت کم رقم ہوتی تھی، لیکن جوں ہی اس کی جیب خالی ہوتی، عمر دراز خان اس کی جیب بھر دیتا۔ رفتہ رفتہ کریم الدین خان عمر دراز خان کا مقروض ہوتا چلا گیا، لیکن عمر دراز خان نے کبھی بھی کریم الدین سے یہ رقم طلب نہیں کی تھی، لہذا کریم الدین کو اس کا زیادہ احساس نہیں تھا۔ پہلے سال کے اختتام پر ماجد خان نے 500 روپے بھیجے، لیکن کریم الدین 2 ہی ہفتوں میں تمام رقم ہار گیا اور اس کے بعد دوبارہ قرض کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ادھر کریم الدین نے شرمندگی کے باعث اپنی بیٹی کو وہ بتایا ہی نہیں کہ ماجد خان نے کچھ رقم بھیجی تھی۔ اس کی بجائے وہ اسے مسلسل یہی بتاتا رہا کہ ماجد خان کی طرف سے کوئی خیر خبر نہیں ملی ہے۔ دوسرے سال کے اختتام تک کریم الدین عمر دراز کا 5000 کا مقروض ہو چکا تھا۔ جب ماجد خان نے صرف 700 کی رقم بھیجی تو اسے یقین ہو گیا کہ ماجد خان کبھی اتنی بڑی رقم کا بندوبست نہیں کر سکتا، لہذا اس نے بڑی بے فکری سے 700 کی رقم بھی چوہے کی نظر کر دی۔ تیسرے سال کے درمیان تک ماجد خان 3000 کی رقم بھجوا چکا تھا، لیکن اس دوران میں عمر دراز خان سے قرض کی رقم 8000 تک جا پہنچی تھی۔ غریب گلزری ان تمام حالات سے قطعاً ناواقف تھی۔ اسے تو بس ماجد خان کا انتظار تھا جو جلدی آنے والا تھا۔ تیسرے سال کے آخر تک ماجد خان تقریباً 5000 کی رقم بھجوا چکا تھا، لیکن یہ تمام رقم کریم الدین نے جوئے کی نظر کر دی تھی۔ عمر دراز خان نے صحیح موقع دیکھ کر کریم الدین خان سے اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا تو کریم الدین کے ہوش اڑ گئے۔ عمر دراز نے اتنی جلدی آنکھیں پھیر لی تھی کہ وہ بھونچکا سا رہ گیا۔ عمر دراز خان نے شدید دباؤ ڈالا، لیکن کریم الدین کے پاس کچھ ہوتا تو دیتا۔ بالآخر عمر دراز نے تجویز پیش کی کہ اگر کریم الدین اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دے تو وہ یہ تمام رقم معاف کر سکتا ہے۔ کریم الدین لاکھ برا آدمی صحیح، لیکن وہ اپنی بیٹی سے بے حد پیار کرتا تھا۔ وہ ہرگز گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی پھول جیسی بیٹی ایک بڈھے سے بیاہ دی جائے۔ دوسری طرف اسے ماجد خان سے اپنے وعدے کا بھی خیال تھا۔ وہ سخت ذہنی کشمکش کا شکار ہو گیا۔ بالآخر اس نے عمر دراز خان سے کہا کہ وہ اس کی رقم ادا کر دے گا، لیکن اس کے لیے وہ کچھ مہلت چاہتا ہے۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ ماجد خان سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے بعد اپنا مکان فروخت کر کے عمر دراز خان کو ادائیگی کر دے گا۔ عمر دراز کو اس صورتحال کا علم ہوا تو وہ سخت دل ملایا۔ اس کے سارے کیے کرائے پر پانی پھر رہا تھا۔ چند ہی دنوں بعد کریم الدین کا انتقال ہو گیا۔ وہ حادثاتی طور پر ایک پہاڑی سے گر کر ہلاک ہو گیا تھا۔ کریم الدین کے وفات کے بعد عمر دراز خان نے دعویٰ کیا کہ کریم الدین مرنے سے چند دن قبل اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر چکا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے ایک دستاویز بھی دکھائی۔ گاؤں کے جرگے نے بلا جھجک یہ دستاویزات صحیح تسلیم کر لی۔ اس امر سے تو گاؤں پہلے ہی واقف تھا کہ کریم الدین عمر دراز خان کا بھاری رقم کا مقروض تھا، لہذا کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ گلزری بیچاری ابھی اپنے باپ کی ناگہانی موت کے صدمے سے سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ اچانک یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری کہ جرگے نے اس کے باپ کی عمر کے سردار عمر دراز خان سے اس کی شادی طے کر دی تھی۔ وہ ماجد خان کی خیر خبر سے پہلے ہی بے خبر تھی اور دل برداشتہ بھی تھی۔ اس نئی افتاد نے اس کے رہے سے حوصلے بھی ختم کر دیے۔ ایک راز اس نے سیبوں کے پیڑوں پر چھڑکی جانے والی زہریلی کیڑے مار دوا پی لی اور چپ چاپ اس دنیا سے کوچ کر کے۔ اس المناک داستان نے ماجد خان کے سینے میں بہنے والے غم کے آنسوؤں کو نفرت اور انتقام کی آگ میں بدل دیا۔ وہ اسی روز چپ چاپ جلال آباد چلا گیا۔ اس جمعے کو جب عمر دراز خان بزکشی کا مقابلہ دے کر واپس آ رہا تھا تو ماجد خان راستے میں اس کا منتظر تھا۔ اس وقت عمر دراز خان کے ساتھ اس کا نوجوان بیٹا اور محافظ بھی تھا۔ ماجد خان نے عمر دراز خان کے سامنے اس کے بیٹے اور محافظ کو گولی مار دی۔ اس کے بعد اس نے عمر دراز خان کی دونوں رانوں پر گولیاں ماری اور پھر جیپ پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ عمر دراز خان زندہ جل گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ماجد خان کی زندگی کا رخ بھی تبدیل ہو گیا۔ اسے اب زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ وہ پہلے پشاور پہنچا۔ وہ کتنے دنوں تک پشاور کی گلیوں اور سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا۔ اس کے کپڑے چیتھڑے بن گئے تھے۔ لوگ اسے بھکاری سمجھ کر بھیک اور خیرات دینے لگے۔ وہ صرف تھوڑی بہت کھانے پینے کی چیزیں لے لیتا تھا۔ پیسوں سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پشاور سے وہ جانے کس طرح دھکے کھاتا ہوا راول پنڈی پہنچ گیا۔ ان دنوں اسلام آباد کی تعمیر شروع نہیں ہوئی تھی۔ وہاں پر کئی سال تک
بری امام کی درگاہ پر پڑا رہا۔ یہاں اس کے دل کو کچھ سکون ہوا تو اس نے اولیاء اور پیروں کے آستانوں اور مرکزوں کو اپنی منزل مان لیا۔ اس نے پاکستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تقریباً ہر مشہور مزار پر حاضری تھی۔ ہزاروں لوگوں سے اس کی مڈ بھیڑ ہوئی، کئی طرح کی زبانیں اور بولیاں اس کے لیے آسان ہو گئی۔ پچھلے کافی عرصے سے وہ سخی سرور سلطان کے دربار پر حاضری دے رہا تھا اور فی الحال اس نے اپنی اگلی منزل کا تعین نہیں کیا تھا۔ بابا مہدی کی دل خراش روداد واقعی لہو رلا دینے والی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ میری اپنی ہی کہانی ہو، میں تو اپنے ہی زخموں کا رونا روتا رہتا تھا۔ لیکن فقیر بابا کا سینہ بھی فگار تھا۔ میری اور فقیر بابا کی کہانی میں اچھی خاصی مماثلت تھی اور شاید اسی وجہ سے فقیر بابا مجھ پر مہربان بھی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے اس اندازے کی بھی تصدیق ہو گئی کہ وہ پیشہ ور اور خاندانی فقیر نہیں تھا، بلکہ بے مہر وقت کی ستم ظریفیوں نے اسے اس راہ پر ڈال دیا تھا۔ میں نے فقیر بابا کی اس داستان علم پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ بھلا میں اس بارے میں کیا تبصرہ کر سکتا تھا؟ اس نے وہی کچھ کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو شاید میں بھی وہی سب کچھ کرتا۔ ہر انسان خود اپنے ضمیر کو جواب دہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کام سے اس کا ضمیر مطمئن ہو تو اسے دنیا کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس رات میں نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا اور پھر بالآخر نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس رات پھر مجھے خواب میں وہی بھیانک منظر نظر آیا۔ اس بار خنجر کی دھار پہلے سے زیادہ چمکدار تھی۔ کاڑا سرخ لہو پہلے سے زیادہ مقدار میں آئینے کو غسل دے رہا تھا اور نسوانی چیخوں کی آواز بھی پہلے سے زیادہ دردناک تھی۔ میری آنکھ کھلی تو صبح صادق کا دھندلا دھندلا اجالا پھیل رہا تھا۔ مجھے تھوڑی سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی، چنانچہ میں نے غار سے ذرا سا باہر جھانک کر دیکھا۔ سردار شاہ مراد کے کارندوں کے خیمے کے سامنے روشن آگ مدھم پڑ چکی تھی۔ بعد سحر کے خواب آور چونکوں نے پہرے پر ممور شخص کو بھی نیند کی آغوش میں پہنچا دیا تھا۔ میں اگر چاہتا تو اسی وقت جا کر ان سب کے سروں کو ان کی گردنوں پر سے اتار سکتا تھا، لیکن میرا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ فقیر بابا کا اس سلسلے میں کیسا بھی نظریہ ہو، لیکن میں اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا تھا، اور خاص طور پر ان معمولی کارندوں کو موت کے گھاٹ اتار کر مجھے کوئی خوشی نہ ہوتی۔ کچھ دیر کے بعد فقیر بابا بیدار ہو گیا اور پھر وہی دن بھر کا بیزار کن معمول شروع ہو گیا۔ فقیر بابا کی پیش گوئی کے عین مطابق اب وہ لوگ بیزاری کا شکار ہو چکے تھے۔ شام ڈھلے ان لوگوں نے اپنا خیمہ اکاڑ لیا اور اسے ایک جیپ میں رکھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر میرا دل خوشی سے بلیوں اچلنے لگا۔ میری محصوری کے دن ختم ہو رہے تھے۔ اس صورتحال سے فقیر بابا بھی بہت خوش تھا۔ اس رات ہم بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ صبح سویرے فقیر بابا قصبے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ شام ہونے سے پہلے واپس لوٹ آئے گا اور میں بلا ضرورت اپنی کمینگاہ سے نکلنے سے گریز کروں۔ سورج ڈھلنے سے ذرا پہلے وہ واپس لوٹ آیا۔ وہ کھانے پینے کا کافی سامان لایا تھا۔ اس کے چہرے سے خوشی آیا تھی۔ اس نے بتایا کہ اس نے قصبے کے اندر بغور جائزہ لیا ہے اور بظاہر وہاں کوئی مشکوک شخص موجود نہیں ہے۔ خاص طور پر وہاں بو سونگنے والی شکاری کتوں کا تو نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ یوں محسوس ہوتا جیسے سردار شاہ مراد واقعی اس علاقے میں ہماری موجودگی سے مایوس ہو چکا ہے۔ اس اطلاع سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں اپنی اس قید سے بری طرح تنگ آ گیا تھا اور اب یہاں سے نکل بھاگنا چاہتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں سونے کے لیے لیٹ گئے۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد فقیر بابا نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ اپنی نیند پر پوری طرح قادر تھا اور جب چاہے جس حالت میں چاہے سو سکتا تھا، لیکن میں اس صلاحیت سے محروم تھا۔ چنانچہ میں دیر تک کروٹیں بدلتا رہا۔ اس رات بہت دنوں کے بعد مجھے اپنی ماں یاد آئی اور میرے سینے کی بھٹی میں خفیہ چنگاریاں بھڑکنے لگیں۔ مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی زندگی کے اہم ترین مقصد سے دور ہوتا جا رہا ہوں، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں اپنے انتقام کی قسم کو بھولا نہیں تھا، لیکن حالات نے مجھے کچھ اس طرح سے کھلونا بنا لیا تھا کہ میرے بس میں کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ میں تو سیاہ بخت عورت اور اس کے ساتھی کو خاک و خون میں لوٹانا چاہتا تھا، لیکن میرے پیروں میں زنجیریں پڑی ہوئی تھیں۔ مجھے بہرحال امید تھی کہ جلد ہی یہ زنجیریں بھی ٹوٹنے والی تھیں۔ فکر نہ کرے بدبخت عورت، میں نے اپنے دل میں سوچا، تیری زندگی کے دن اب بہت تھوڑے رہ چکے ہیں۔ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے جب میں اپنا خنجر کی پیاس تم دونوں کے لہو سے بجھاؤں گا۔ وہ دن میری زندگی کا یادگار دن ہوگا جب تم دونوں کی لاشوں کو چیل کوے اور گرد نوچیں گے۔ میرا خون بری طرح کھول رہا تھا۔ مجھے خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ صبر و ضبط کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹتا جا رہا تھا۔ مجھے اس غار سے شدید وحشت ہو رہی تھی اور جی چاہتا تھا کہ ابھی یہاں سے نکل بھاگوں۔ میں نے بمشکل اپنے آپ پر قابو پایا اور ذہن کو ادھر ادھر دوڑانے کی کوشش کی۔ پھر میرا ذہن مہراں کی طرف منتقل ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی میرے سینے میں بھڑکتی ہوئی آگ ٹھنڈی پڑتی چلی گئی۔ فقیر بابا جب مجھے اپنی داستان میں گلزری کے متعلق بتا رہا تھا تو اس وقت مجھے بار بار
مہرا یاد آئی تھی، اور اس وقت ایک بار پھر میرے دل و دماغ پر مہرا کی یاد نے قبضہ جما لیا۔ مجھے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ وہ معصوم لڑکی میرے دل کے کتنے قریب تھی۔ میں نے تو اسے کبھی غور سے دیکھا بھی نہیں تھا، اس کے باوجود اس کی من موہنی صورت میرے دل و دماغ پر نقش تھی۔ ہم نے کبھی بھی آپس میں کھل کر بات نہیں کی تھی، اس کے باوجود مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اس کے دل میں موجود نازک جذبات سے پوری طرح واقف ہوں۔ میں اس کی قربت سے حتی الامکان گریز کرتا تھا، لیکن اب جب کہ ہمارے درمیان اتنا طویل فاصلہ حائل تھا تو میرا دل خواہش کر رہا تھا کہ کاش وہ اس وقت میرے قریب ہوتی، اپنی پتلی پتلی انگلیاں میرے سر کے بالوں میں پھیر کر مجھے سلاتی، میری بکھری ہوئی صورت کو دیکھ کر خفگی کا اظہار کرتی۔ اسے تو میری بڑی ہوئی داڑھی سے سخت چڑ تھی، اگر وہ اتنے دن کی بڑی ہوئی داڑھی کو دیکھتی تو کتنا ناراض ہوتی۔ جانے اب وہ کس حال میں تھی۔ وہ شاید رات کا دوسرا پہر تھا جب میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں۔ فقیر بابا نے تاکید کی تھی کہ میں سونے سے پہلے لالٹین کو بجھا دوں، لیکن میرا اس وقت ہاتھ اٹھانے کو بھی دل نہیں چاہا۔ آخری بار آنکھیں بند کرنے سے پہلے میری نظر اپنی کلائی پر پڑی۔ میرے دائیں ہاتھ کی کلائی پر اب بھی کلندر سائیں کا عطا کردہ رومال بنا ہوا تھا۔ میں نے کلندر سائیں کے متعلق سوچنے کی کوشش کی، لیکن میرے دماغ نے مزید مشقت سے انکار کر دیا اور میں نیند کے وادیوں میں کھوتا چلا گیا۔ میں شاید اس وقت کوئی خواب دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میری پسلیوں میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ جب میرے ہوش و حواس پوری طرح بحال ہوئے تو میری سمجھ میں تمام صورتحال آ گئی۔ وہ لوگ تعداد میں 3 تھے اور پوری طرح مسلح۔ ان میں سے ایک فقیر بابا پر پستول تانے ہوئے تھا، جبکہ باقی 2 نے مجھے زد میں لے رکھا تھا۔ ان میں سے ایک نے اپنے پستول کی نال میری کھوپڑی پر لگا رکھی تھی۔ میری پسلیوں میں ٹھوکر مارنے والا شاید دوسرا شخص تھا۔ اٹھو میری جان اٹھو، بہت آرام فرما لیا، اب حساب کا وقت آن پہنچا ہے۔ اتنا کہہ کر مجھے ٹھوکر مارنے والے نے ایک مکروہ کہکا لگایا۔ میں بڑی تیزی سے صورتحال کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم دونوں بری طرح پھنس چکے تھے۔ یہ یقیناً سردار شاہ مراد کے کارندے تھے جو کسی نہ کسی طرح ہم تک کا آن پہنچے تھے۔ کون ہو تم لوگ اور تم نے ہمیں کیوں نشانے پر لے رکھا ہے؟ میں نے اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا۔ اس پر اس شخص نے زوردار کہکا لگایا جس نے میری کھوپڑی پر پستول لگا رکھا تھا۔ میں نے جھونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ جیون خان تھا، رتا سائیں کا خاص کارندہ۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی کہ اس کے ہاتھ میں میرا پستول تپا ہوا تھا۔ ان بدبختوں نے پہلے ہمیں نہتہ کیا، اس کے بعد ہمیں بیدار کیا تھا۔ اوہ بہت خوب، جیون خان نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تم اب ہمیں پہچاننے سے بھی انکار کرو گی؟ ہماری تمہاری تو پرانی جان پہچان ہے میری جان۔ میں تمہیں پہچان گیا ہوں، تم جیون خان ہو نا؟ میں نے کنکھیوں سے فقیر بابا کو دیکھا۔ وہ بھی اٹھ بیٹھا تھا اور اب بے بسی کے عالم میں اس دیو ہیکل شخص کو دیکھ رہا تھا جو اس پر پستول تانے ہوئے تھا۔ اس وقت اس کے دبلے پتلے بوڑھے جسم پر عجیب سی کیفیت آ رہی تھی۔ بہت بہت شکریہ پہچاننے کا سیف السائیں، جیون خان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اگر تم ہمیں سرے سے پہچاننے ہی سے انکار کر دیتے تو ہم بھلا تمہارا کیا بگاڑ لیتے؟ میری تم سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے جیون خان، میں نے صورتحال سے چھٹکارا پانے کی ترکیب سوچتے ہوئے کہا۔ وہ سب تربیت یافتہ افراد تھے اور انہیں دھوکہ دینا بہت مشکل تھا۔ وہ آسانی سے قابو میں آنے والے نہیں تھے۔ ہتھیاروں کے استعمال پر انہیں پوری طرح عبور حاصل تھا۔ وہ اپنی انگلی کی محض ایک جنبش سے ہمیں زندگی سے محروم کر سکتے تھے۔ وہ لوگ میری کارگزاریوں سے پوری طرح آگاہ تھے، لہٰذا پوری طرح چوکنا تھے۔ دشمنی کیا چیز ہوتی ہے سیفل؟ میرے جیسے وفادار کرندے کی دوستی اور دشمنی اپنے مالک کے ایما پر ہوتی ہے۔ میں نے اپنے مالکوں کا نمک کھایا ہے۔ تم نے رتا سائی کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اسے دیکھ کر میں نے قسم کھائی تھی کہ تجھے مردہ کتے کی طرح گھسیٹتا ہوا اپنے مالکوں کے قدموں میں لا کر ڈالوں گا، لہٰذا میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جا۔ جیون خان کی آنکھوں میں خون ابل رہا تھا۔ وہ وفادار کتے کی مانند حق وفاداری نبھانے کے لیے بےتاب تھا۔ اسے اپنی نمک خواری ثابت کرنے کی بہت فکر تھی۔ وہ کسی قیمت پر مجھے بخشنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگر میں ذرا سی بھی الٹی سیدھی حرکت کرتا تو بلا دریغ مجھے گولی مار دیتا۔ اتنے قریب سے نشانہ خطا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ لوگ پوری تیاری سے آئے تھے۔ ان کے پاس رسیاں بھی موجود تھیں جن سے وہ ہمیں باندھنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ میں نے رتا سائی کے ساتھ جو کچھ کیا میں کنکھیوں سے فقیر بابا کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اچانک میری آنکھوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا کہ میرا جملہ میرے حلق میں اٹک گیا۔ میں نے دیکھا کہ اچانک فقیر بابا کا استخوانی ہاتھ کالے ناگ کے پھن کی مانی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس شخص کے گھٹنے کے جوڑ کے قریب ٹکرایا۔ اس کے سوکھے سڑے ہاتھ کی ستون جیسے پاؤں کے ساتھ ٹکراتے ہی وہ دیو ہیکل شخص ایک دم لڑکھڑایا اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ بالکل ساکت پڑا تھا۔
اس شخص کے زمین پر ٹکرانے کے دھماکے نے دونوں پستول برداروں کو بری طرح چونکا دیا اور وہ اس طرف متوجہ ہو گئے۔ میرے لیے اتنا موقع کافی تھا۔ میں نے کوہلوں کے بل گھوم کر اپنی ٹانگوں کو لکڑی کے شہتیروں کی مانند ان دونوں کی ٹانگوں پر مارا۔ میرے حملے میں اس قدر وحشیانہ شدت تھی کہ وہ ایک جھٹکے سے اچھلے اور بری طرح زمین پر گر پڑے۔ وہ اس بری طرح پتھریلی زمین سے ٹکرائے تھے کہ ان کے پستول ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر اٹھتے، میں نے کھڑے ہو کر ایک زوردار لات جیون خان کے سینے پر ماری۔ اس اثنا میں دوسرا شخص بھی اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میری ایک لات نے اسے زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد میں نے انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد وہ مردہ کتوں کی مانند زمین پر ڈھیر تھے۔ ان کے اندر ہاتھ اٹھانے کی بھی سکت نہیں تھی۔ ان کا تیسرا ساتھی پہلے ہی کسی پراسرار طریقے سے فقیر بابا کے ہاتھوں انٹا غفیل ہو چکا تھا۔ میں جس وقت ان دونوں سے نبرد آزما تھا، فقیر بابا بڑی دلچسپی سے یہ تمام تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے انہیں زیر کر لیا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بہت خوب، اچھا مزہ چکھایا تم نے ان پالتو کتوں کو، لیکن بابا تم نے اس موٹے سور کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے حیرت سے اس 6.5 فٹ لمبے اور 3 من وزنی شخص پر نظر ڈالی جو لاش کی مانی زمین پر ڈھیر تھا۔ اس کا پستول والا ہاتھ بڑے بے تکے انداز میں اس کے بھاری بھرکم جسم کے نیچے دبا ہوا تھا۔ بتا دوں گا، سب کچھ بتا دوں گا، پہلے ان تینوں کو ذرا اچھی طرح سے قابو کر لو، فقیر بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان تینوں میں سے ایک کے پاس نائلون کی رسی کا لچھا موجود تھا۔ میں نے ان تینوں کے ہاتھ پاؤں اچھی طرح جکڑ کر انہیں غار کی دیوار کے ساتھ بٹھا دیا۔ فقیر بابا اپنے شکار کی طرف متوجہ ہوا اور اس کی پنڈلی کو انگلیوں سے دبانے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ شخص قدرے ہوش میں آ گیا۔ جیون خان اور اس کا ساتھی بھی اب قدرے بہتر حالت میں تھے اور بڑی حیرت سے فقیر بابا کی حرکتوں کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان تینوں کو پانی پلایا تو وہ تھوڑا بہت بولنے کے قابل ہو گئے۔ البتہ فقیر بابا کے ہاتھوں ضرب کھانے والا بری طرح کرا رہا تھا۔ حالت ان دونوں کی بھی تباہ تھی، لیکن وہ اپنی کراہوں کو ضبط کر رہے تھے۔ ہاں تو جیون خان، اب تو بتاؤ کہ کیا حال چال ہے تمہارے؟ میں نے اپنی پنڈلی کی میان سے اپنا خنجر نکالتے ہوئے پوچھا۔ خنجر کو دیکھتے ہی ان تینوں کی آنکھوں میں خوف کی چمک لہرائی۔ سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم لوگ اس غار تک پہنچے کیسے؟ میں نے بغور ان کے چہروں پر نظریں جماتے ہوئے اپنے خنجر کی دھار پر انگلی پھیری۔ میری حرکت نے ان کی آنکھوں میں پوشیدہ خوف کو مزید نمایاں کر دیا، تاہم وہ بالکل خاموش رہے۔ البتہ وہ موٹا شخص بددستور ہولے ہولے کراتا رہا۔ ان کی خاموشی نے مجھے تھوڑا سا تیش دلا دیا۔ میں نے اپنا خنجر بہت تیزی سے ان کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کیا تم لوگوں کو رتا سائی کا حشر یاد نہیں ہے؟ میرے لہجے کی گرج نے انہیں لرزا کر رکھ دیا، لیکن انہوں نے کسی نہ کسی طرح اپنے حوصلے کو برقرار رکھا۔ اچھا تم یہ بتاؤ پہلے کس سے ابتدا کی جائے؟ میں نے بدستور خوفناک لہجے میں کہا، پھر موٹے کی آنکھوں کی طرف خنجر کی نوک بڑھائی۔ اچانک اس شخص کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ بری طرح واویلا کرنے لگا۔ سمجھایا تھا، بہت سمجھایا تھا اس کتے کے بچے جیون خان کو کہ سردار سائیں کے حکم کے مطابق عمل کرے، لیکن اس حرامی پر تو بہادری کا بھوت سوار تھا۔ یہ تو تجھے اپنے ہاتھ سے گرفتار کرنا چاہتا تھا۔